سب سے بڑا غنی بننے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر حقیقی غنی وہی ہے جس کا دل سکون میں ہو، جو روحانی دولت سے مالا مال ہو اور جو دوسروں کے لیے بھی راحت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے لیے ایسا راستہ نکالتے ہیں جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ قناعت پسندی سب سے بڑی دولت ہے۔ قناعت کا مطلب ہے اپنے حال پر راضی رہنا اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر گزار ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دولت کی حقیقت مال و دولت کی کثرت میں نہیں بلکہ اصل دولت دل کی مالداری ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اصل دولت مال و دولت کی کثرت میں نہیں بلکہ دل کی تسکین اور قناعت میں ہے۔ جو انسان اپنے دل میں قناعت پیدا کر لیتا ہے وہی حقیقی معنوں میں غنی ہے۔ صدقہ اور خیرات دینے سے نہ صرف دل کی صفائی ہوتی ہے بلکہ مال میں بھی برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو لوگ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ محنت اور حلال رزق کی طلب ایک کامیاب زندگی کا اہم حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت اور حلال رزق کی کمائی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص محنت کرتا ہے اور حلال طریقے سے کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کرتے ہیں۔ ہر وقت اللہ پر توکل کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دعا میں طاقت ہے جو انسان کو غنی بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جلد ہی جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ علم اور حکمت کی طلب بھی غنی بننے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ علم انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے اور حکمت اسے بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں غنی بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔